देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 30 अक्टूबर 2025 की अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बिहार में अपोजिशन महागठबंधन के जारी करदा मंशूर पर तंज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपोजिशन महागठबंधन के जारी करदा मंशूर पर तंज किया है। जंगल राज के लीडर आवाम को मुसलसल धोखा दे रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस ने मंशूर के नाम पर अपनी रेड लिस्ट जाहिर की है। उनके हर ऐलान के पीछे असल मकसद बदउनवानी और इस्तेहसाल है। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस बिहार की तरक्की नहीं कर सकती और माजी में अपने दौरे हुकूमत में अवाम को धोखा दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के उन तबसरों पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है कि मोदी वोट के लिए भी नाचेंगे। उसने बिहार के चीफ इलेक्शन ऑफिसर से शिकायत दर्ज कराई है। उसमें कहा गया है कि राहुल गांधी के तबसरे इंतहाई तौहीन आमेज और बेहुदा हैं। वो आला तरीन आईनी ओहदे के विकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वजीर आला की शख्सियत पर हमला है। उसने कहा कि ये इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है और इलेक्शन कमीशन से राहुल गांधी के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने को कहा गया। जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। मरकज ने जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोवाई की सिफारिशात को मंजूरी दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर चार्ज संभालेंगे। वो फरवरी 2027 तक बरकरार रहेंगे। सूर्यकांत हरियाणा से मुंतखब होने वाले पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। क्या रुपये दरख्तों को लगते हैं? एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी। एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव पर यह कहते हुए तनकीद की है कि वो बिहार में हर घर को नौकरी फराहम करेंगे। तेजस्वी का कहना है कि वो रियासत में 2.75 करोड़ लोगों को नौकरियां फराहम करेंगे। उन तमाम लोगों को कम से कम 25,000 रुपये देने के लिए 8.28 लाख करोड़ रुपयों की ज़रूरत है। बिहार हुकूमत का बजट सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपये है। क्या वो ये रकम दरख्तों से तोड़ेंगे? उन्होंने पूछा और कहा कि लोग इतने मासूम नहीं हैं कि तेजस्वी की बातों पर यकीन कर लें। बोधन में प्राइवेट बसों का मायना। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर श्रीनिवास और टाउन सीआई वेंकट नारायणा ने आज बोधन शहर में निजी बसों और स्कूल बसों का मायना किया। उन्होंने बसों से मुताल्लिक़ दस्तावेजात की जांच की। हुक्काम ने बस मालिकीन को फिटनेस टेस्ट करवाने और क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करने का मशवरा दिया। बीजेपी मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने से रोकने की साजिश कर रही है। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि जिस शख्स ने मुल्क की क्रिकेट की खिदमत की है उसे वज़ारती ओहदा देने से उसकी मुखालिफत करना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि
اس کا خیر مقدم کیے بغیر الیکشن کمیشن کو خط لکھنا ظلم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست سے محبت کرنے والے اظہر الدین کو وزارتی عہدہ دینے کی وہ مخالفت نہیں کریں گے۔ انہوں نے تنقید کی کہ بی جے پی اور بی آر ایس اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں سے نفرت کی وجہ سے حلف برداری کو روک رہے ہیں۔ طوفانی بارش سے بہت بڑا نقصان، مرکز کو اسے قومی آفت سمجھنا چاہیے: وزیر پونم پربھاکر۔ وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ بھاری بارش کی وجہ سے فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے مرکز پر زور دیا کہ وہ اسے قومی آفت سمجھ کر امداد فراہم کرے۔ انہوں نے حسن آباد حلقے میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نقصان کی رپورٹ تیار کرے گی اور ضروری مدد فراہم کرے گی۔ دوسری طرف انہوں نے مشورہ دیا کہ بی جے پی لیڈروں کو سیاست کی کوئی گنجائش کیے بغیر مرکز کو صورتحال کی وضاحت کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کا کل سیلابی علاقوں کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کل ورنگل اور حسن آباد کے علاقوں کا ہوائی سروے کریں گے، جو کہ سائیکلون کی وجہ سے ہونے والی شدید بارشوں کی وجہ سے زیر آب آ گئے تھے۔ انہیں آج ورنگل کا دورہ کرنا تھا، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے اسے ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے مشورہ دیا کہ انچارج وزراء کو چاہیے کہ وہ فیلڈ سطح پر طوفان سے متاثرہ اضلاع کا دورہ کریں اور متاثرین کو یقین دلائیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی مدد کے لیے تمام منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اظہر الدین کل راج بھون میں بحیثیت وزیر حلف لیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ کانگریس لیڈر اظہر الدین کل وزیر کے طور پر حلف لیں گے۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ راج بھون میں دوپہر 12:15 بجے منعقد ہونے والی ایک تقریب میں گورنر جشن دیو ورما انہیں حلف دلائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں وزراء کو دعوت نامے پہلے ہی موصول ہو چکے ہیں۔ اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا کی جانب سے ضلع نظام آباد کے تعلیمی اداروں کی ہڑتال کامیاب۔ اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا کی ضلعی صدر دیپیکا نے کہا کہ ایس ایف آئی بند، جو ریاست بھر میں زیر التوا اسکالرشپ فیس کی واپسی کے واجبات کو جاری کرنے کے لیے آج شروع کیا گیا تھا، کامیاب رہا۔ شہر کے ڈگری انجینئرنگ کالجوں نے رضاکارانہ طور پر بند منایا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے دیپیکا نے کہا کہ ریاستی حکومت یہ وعدہ کرنا بھول گئی ہے کہ ریاست بھر میں 8,100 کروڑ روپے کی واپسی کے واجبات قسطوں میں جاری کیے جائیں گے۔ اوورسیز اسکالرشپ اسکیم طلباء کے کھاتوں میں نقد رقم جمع کرائی گئی: وزیر اڈلوری لکشمن۔ وزیر اڈلوری لکشمن نے کہا کہ اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کے تحت 20 لاکھ روپے فی طالب علم کی شرح سے 2,288 طلباء کو 304 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2022 سے اب تک 463 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے ریاست کے ان طلباء کو راحت ملے گی جو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رقم براہ راست اہل طلباء کے کھاتوں میں جمع کرائی جائے گی۔ حکومت کو گیلے چاول خریدنا چاہیے: نوی پیٹ دیویندر سنگھ کا مطالبہ۔ ضلع نائب صدر دیویندر سنگھ نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر بھیگے ہوئے دھان کو خریدے۔ تلنگانہ فارمرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نوی پیٹ منڈل سینٹر میں
انہوں نے تحصیلدار وینکٹ رمنا سے ملاقات کی اور عرضی پیش کی۔ اس موقع پر CITU کے ضلع نائب صدر نائک واڑی سرینواس نے کہا کہ کسانوں میں ترپال کے کور تقسیم کیے جائیں۔ اس پروگرام میں CITU قائدین نے شرکت کی۔ سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ سونے کی قیمتیں ایک ہی دن میں 2 بار تبدیل ہو رہی ہیں۔ حیدرآباد بلین مارکیٹ میں 24 کیرٹ کا سونا فی 10 گرام 1,21,480 روپے، جبکہ 22 کیرٹ کا سونا فی 10 گرام 1,11,350 روپے اور 1 کلو چاندی کی قیمت 1,65,000 روپے رہی۔ دونوں تلگو ریاستوں کے اہم شہروں میں یہ قیمتیں تقریباً ایک جیسی ہی رہی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک۔ آیا ہو بلاوا حرمین مقدس سے، دل میں تمنا ہو طواف کعبہ کی، آرزو ہو حجر اسود اور مقام ابراہیم کا بوسہ لینے کی۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کا ارمان ہو۔ خدمات کے لیے حاضر ہے الانم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، نظام آباد و بودھن۔ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ۔ الانم حج و عمرہ سروسز، ربط قائم کریں محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔